اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حروف جرہ زائدہ کی گفتگو چل رہی ہے۔ کتنے حروف جر زائد کیے جاتے ہیں، بڑھائے جاتے ہیں۔ فرمایا تھا کہ من، با، کاف اور لام یہ وہ حروف جر ہیں جو زائد کیے جاتے ہیں اور جملے میں تاکید کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے، ان کا استعمال ہوتا ہے۔ کاف کے بارے میں، لام کے بارے میں آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے، اور اب با کے بارے میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے درس میں بیان کیا گیا تھا کہ با سب سے زیادہ زائد ہو کر استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ جتنے بھی حروف زائدہ ہیں، حروف جارہ میں سے جو حروف زائد ہو کر استعمال ہوتے ہیں وہ 4 ہیں، ان میں سب سے زیادہ با کا استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا وَهِيَ تُزَادُ فِي الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ وَتُزَادُ فِي 5 مواضع۔ اس بات اور نفی میں یہ زائد کیا جاتا ہے اور 5 مقامات میں اس کا اضافہ ہوتا ہے۔ مقام اس بات میں بھی با کا اضافہ ہوتا ہے، مقام نفی میں بھی با کا اضافہ ہوتا ہے، اور ٹوٹل 5 مقامات ہیں جہاں یہ زائد ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ 5 مقامات یہ بیان کر رہے ہیں۔ الموضع الاول، پہلا مقام، فی فاعل کذا، فی فاعل کفا، کفا کے فاعل میں یہ زائد ہوتا ہے اور اس کا کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ کفا کے فاعل میں بکثرت یہ مستعمل ہے، آپ نے بہت سی مثالیں پڑھی بھی ہوں گی۔ یہاں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پیش کر رہے ہیں جس میں 2 مقام پر با بطور زائد کے مستعمل ہوا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ یہاں باللہ میں با زائد ہے، یہ کفا کا فاعل ہے۔ آگے بھی باللہ میں با زائد ہے، کفا کا فاعل ہے، یعنی اللہ کافی ہے، کارساز، اور اللہ کافی ہے، معین و مددگار، یعنی مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے اور کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے۔ ولی کے بہت سے معانی ہیں، ان میں ایک معنی ہے کارساز، کسی کی بگڑی بنا دینا۔ تو یہ با زائد ہے۔ واو لام یا کا مادہ جہاں پایا جاتا ہے وہاں نصرت، حمایت، محبت، قربت، کارسازی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ جیسے وہ حدیث پاک میں آیا من کنت مولا فعلی ھذا مولا، اللہم والی من والا وعاد من عادا۔ وہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ مولا کا معنی یا تو محبوب ہے، یا تو محب ہے، یا تو دوست ہے، اور مولا کا معنی سردار بھی ہوتا ہے، مگر وہاں سردار کے معنی میں نہیں ہے۔ اگر سردار کے معنی میں لیا جائے تو دیگر دلائل کی روشنی سے انبیاء کرام، مرسلین اعظام اور خلفائے ثلاثہ اس سے مستثنیٰ مانے جائیں گے۔ پھر ٹھیک نا، اتنا استثناء ہوگا اگر مولا کا معنی سردار لے لیا جائے۔ اور روافض مولا کا معنی سردار لیتے ہیں اور اسی حدیث پاک کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی مولا کائنات کو نبیوں سے بھی افضل کہتے ہیں، رسولوں سے بھی افضل کہتے ہیں۔ انہوں نے عقیدہ بنا لیا اپنا۔ لا حول پڑھیں آپ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے وہ کافر ہے، دار اسلام سے باہر ہے۔ بہرحال یہ لفظ ولیہ آیا تو اب اسی حدیث، اسی آیت کریمہ کو لے کر دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہی تبارک و تعالیٰ، کوئی اور بگڑی نہیں بنا سکتا ہے۔
اور حالت یہ ہوتی گھر جاتے جب جب ان کی جو ہے بنتی بگڑتی ہے اور بھوک لگتی ہے، ارے محترمہ کھانا کہاں ہے، بھی کھانا لائیے۔ بگڑی تو اللہ بنا رہا تھا، اب بھوک آپ مٹانے کے لیے بیوی کا سہارا لے رہے ہیں۔ جی پیاس لگی تو بیٹا پانی گلاس لے کے آ جا، جب بیٹا باہر سے پانی لے کے آؤ۔ اپنے سارے کام کاج آپ غیروں سے کرا رہے ہیں، بگڑی بنوا رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں بگڑی تو اللہ ہی بناتا ہے۔ بیمار ہو جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس دوا لینے جاتے ہیں، کوئی معاملہ پھنستا ہے وکیل سے مشورہ مانگتے ہیں، سمجھے آپ، بہت سی دنیاوی کاموں میں دوسروں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے سب اسباب ہیں، وہ لوگ اسباب کے قائل ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں جس طرح یہ چیزیں اسباب میں داخل ہیں، اسی طریقے سے انبیاء کرام مرسلین نظام بھی اسباب ہیں، اللہ نے کو سبب بنایا ہے بگڑی بنانے کا۔ اصل کارساز تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، وہی بگڑی بناتا ہے، وہی کارساز ہے، مگر وہ خود دنیا میں آ کر بندوں کی بگڑی نہیں بنائے گا کہ مجسم ہو کر معاذ اللہ وہ آ جائے، وہ اس سے پاک و صاف ہے۔ اس نے اپنی ولایت کے مظاہر بنائے ہیں، کارسازی کے مظاہر بنائے ہیں، وہ اس کی اذن سے، اس کی اجازت سے، اس کے دیے ہوئے طاقت و غلبے سے بندوں کی مدد کرتے ہیں اور بندوں کی بگڑی بناتے ہیں۔ تو اصل کارساز تو اللہ رب العزت ہی ہے، ہم رسول اللہ کو کارساز کہیں چاہے غوث پاک کو کارساز کہیں، حقیقی کارساز اللہ رب العزت ہی ہے۔ اور یہ نفوس قدسیہ، یہ مقدس ہستیاں، یہ محض کیا ہیں؟ ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں، سبب ہیں، واسطہ ہیں، بس۔ بہرحال فی المفعول به سماعا، الموضع الثانی فی المفعول به سماعا، دوسرا مقام مفعول به میں با کا اضافہ کیا جاتا ہے، سماعا یعنی سنا گیا ہے، بطور سماع کے مفعول به میں با کا اضافہ ہوتا ہے۔ اب اس کی مثالیں ایک مثالیں پیش کر رہے ہیں، جیسے اخذت بزمام الفرس، کیا ترجمہ ہوگا؟ گھوڑے کی لگام پکڑ لی، میں نے گھوڑے کی لگام پکڑی۔ کیا پکڑی؟ گھوڑے کی لگام، یہ مفعول به بن رہا ہے، اس پر با داخل ہے، یہ زائد ہے۔ ومنہ قولہ تعالی، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالی کے قول بھی ہے اسی قبیل سے کہ جہاں مفعول به پر با کو زائد کیا گیا ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب یہ وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ہے، مگر با یہ زائد ہے، اور یہ کلام عرب میں اس طرح مفعول به میں با زائد کیا جاتا ہے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی قبیل سے اللہ تعالیٰ کے قول بھی ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ اپنی جانب، پکڑ کے کھینچو، ایسے مائل کرو۔ سورہ مریم میں ہے یہ، ہاتھ مریم سے کہا تھا، ہاتھ جبریل امین نے کہا تھا، وہاں پڑھیں گے آپ کو ملے گی ساری گفتگو، کہ جب درد ذہ شروع ہوا، ہاتھ مریم آبادی سے باہر چلے گئی، باہر کہیں نخلستان میں، اور ایک کھجور کے درخت کے تنے کے نیچے بیٹھ گئیں، وہیں پیدائش ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اسی وقت یہ مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی۔ ومنہ زیادتها فی مفعول کفا المتعدیہ الی واحد، یہاں بجذع نخلہ میں جو با ہے جذع پہ داخل ہے، یہ زائد ہے، یعنی صرف تاکید کے لیے آیا ہوا ہے، اور اصل میں مفعول به ہے، اگر اس کو ہٹائیں گے تب بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ہے زائد ہونے کا مفہوم۔ ومنہ زیادتها فی مفعول کفا، اور اسی قبیل سے با کا زائد ہونا ہے کفا کے مفعول میں۔ کون سے کفا کے مفعول میں؟ المتعدیہ الی واحد، جو متعدی بیک مفعول ہوتا ہے۔ کفا متعدی بیک مفعول کے مفعول میں با کا زائد ہونا بھی اسی قبیل سے ہے۔ اس پر حدیث پاک پیش کر رہے ہیں، مشہور حدیث پاک ہے، حاشیے میں اس کا حوالے بھی دے دیا ہے کہ حدیث پاک کہاں ہے۔ کہ حدیث کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے لیے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے۔ تو سنی ہوئی ہر بات بیان نہیں کی جاتی، تفتیش کی جاتی، تحقیق کی جاتی ہے،
جو بات واقعی سچی ہوتی ہے، صادق ہوتی ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے، اگر بیان کرنے میں کوئی فتنہ گری نہ ہو اور بیان کرنا مصلحت کے خلاف نہ ہو تو بیان کر سکتے ہیں، ورنہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مقولہ ہے مطیۃ الکذب قالو، قالو جھوٹ کی سواری ہے، یہ قالو لفظ قالو بولنا، لوگوں نے ایسا کہا، میں نے سنا ہے، لوگوں نے ایسا کہا ہے، لوگوں نے ایسا کہا ہے، حوالہ پہ مانگو تو حوالہ غائب ہو جاتا ہے، لوگوں نے ایسا کہا ہے۔ اب تو حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کی کہی ہوئی بات کو لوگ شریعت کہہ دیتے ہیں، کیا کہہ دیتے ہیں؟ شریعت کہہ دیتے ہیں، دھاندلی کرتے ہیں، شریعت کا نام لے کر، مسلک کا نام لے کر، یا تاج الشریعہ کا نام لے کر، یا بزرگوں کا نام لے کر لوگوں پر دھوس جماتے کہ کوئی انکار نہ کر بیٹھے، تاکہ کوئی انکار کرنے کی ہمت و جرأت نہ کر سکے، اور جب ان سے حوالہ مانگا جائے تو ٹٹی ان کی ڈھیلی ہو جاتی ہے، حوالہ نہیں دے پاتے ہیں، سمجھے آپ؟ اب ایک صاحب نے بہت بڑی بات کہی تھی، اور ایک مشہور آدمی، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، کہنے لگے کہ ایک کلوہ انسان، اس کو ایک تو کلوہ کہا، یہ بھی خلاف شرع ہے، کسی کو کالا، کسی کالے کو کلوہ کہنا، چڑھانا، یہ ناجائز و حرام ہے، مگر وہ کیا ناجائز و حرام ہونے کی فکر کریں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے شریعت کے تقاضے کیا ہیں۔ شبیر برکاتی کلوہ کہا، اس کے بعد نصیحت بھی کرنی چاہیے تو مہذب انداز میں، آپ کسی کو ٹوک رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں تو ایک شائستہ انداز اور شائستہ لب و لہجے میں آپ اس کی تربیت کریے، نصیحت کریے، شریعت کا حکم بیان کریے اگر بیان کرنا آپ کو آتا ہے۔ پھر کہا علی 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 کہتا ہے، علی علی کہتا ہے، جبکہ شریعت نے فرمایا کہ علی کا ذکر جو ابو بکر کے ذکر کے بغیر ہو یہ رفض ہے، یعنی اب اگر حضرت علی کا ذکر کرنا ہو تو صدیق اکبر کا ذکر کرنا ضروری ہے، یہ اگر نہیں کرو گے تو رافضی ہو جاؤ گے، شیعیت ہے، رفض ہے، علماء نے فرمایا۔ اب ان سے حوالہ مانگا جا رہا ہے، کہاں علماء نے فرمایا ہے اور شریعت کا کہاں ایسا حکم وارد ہوا ہے کہ حضرت علی کا ذکر کا کوئی خالص حضرت علی کا ذکر کر رہا ہے اور کسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر نہیں کر رہا ہے اور دل میں اس کی محبت ہے اور توہین نہیں کرتا ہے، عقائد اہل سنت پر قائم ہے، مگر پھر وہ حضرت علی کا ذکر کر رہا ہے یا محبت کی غلبے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو یہ رفض کہاں ہے، رافضیت کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب دکھائیے آپ۔ نہیں جواب دے پا رہے ہیں۔ میں خود 5 دن سے پوچھ رہا ہوں، 5 دن سے پوچھ رہا ہوں ان سے، ان کے گروپ پہ نمبر ہے ان کا ہمارے پاس، میسج بھیجتا ہوں تو جواب ہی نہیں دے رہے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس جواب نہیں تو آپ نے اتنی بڑی بات آن کیمرہ اسٹیج کے اوپر کیوں کہی؟ کہ آپ دنیا والوں کو سب کو بیوقوف گھامر سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ہیں کیا؟ کتنے بڑے ترم خواہ ہیں کہ اپنی مرضی کو تھوپیں گے شریعت کے اوپر؟ آپ شریعت کا نام لے کر اپنی بات کہیں گے؟ آپ شریعت کا فیصلہ، شریعت کیا آپ کے منہ سے جو نکلے وہ شریعت ہے یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان اقدس سے نکلنے والی بات شریعت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ دنیا والے سب بیوقوف ہیں، کوئی جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ مولانا حسن گونڈوی نے باقاعدہ ان کے خلاف ویڈیو بنایا ہے، کل ان کا ویڈیو نظر سے گزرا، ان سے پہلے ہم ان سے مواخذہ کر چکے ہیں، سمجھے آپ؟ مولانا حسن کا ویڈیو جو کل آیا ہے، میں نے اس سے پہلے ان کو داغا ہے، سید حسن بقائی نے بھیجا تھا ہمارے پاس کہ دیکھیے یہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، آپ بتائیے صحیح کیا؟ ہم نے بالکل غلط ہے یہ، ان سے اب وہ بھی مواخذہ کر رہے ہیں۔ پکڑ کے مواخذہ کرنے کی حاجت ہے جو بھی اس قسم کی باتیں کرے۔ اب میں تھوڑا ویڈیو روک رہا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنوی بات کو بیان کر دے۔ یہاں جو با داخل ہے المرء پہ، یہ مفعول بہ پر با داخل ہے اور یہ کفا کا مفعول بہ ہے۔ وتزاد فی مفعول عرف درا وجہل وسمع واحس وعلم بمعنی عرف، اور یہ جو افعال مذکور ہوئے اس میں عرفہ، درا، جہیلا، سمع، احسا اور وہ علمہ جو عرفہ کے معنی میں آتا ہے پہچاننا، ان سب کے مفعول بہ میں با کا اضافہ ہوتا ہے، با زائد ہوتا ہے۔